کہ منڈے اور تھرسڈے کے روزوں کی حقیقت اور فضیلت. مطلب ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ آخر یہ گیپ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ باڈی کے لیے اس طرح سے گیپ اتنا ہی ضروری تھا. انسان کی زندگی کا لائف سٹائل ہیلدی ہو جاتا ہے، ویٹ کنٹرول ہو جاتا ہے، کولیسٹرول کنٹرول ہو جاتا ہے، شوگر لیولز کنٹرول ہو جاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری اور پیارے نبی ہیں. آج کا ٹاپک ہے پیر اور جمعرات کے روزے، یا ایسا بھی بولا جا سکتا ہے کہ منڈے اور تھرسڈے کے روزوں کی حقیقت اور فضیلت. آج کی سائنس نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ویکلی روزے رکھنے سے انسان کی باڈی کے اندر بہت پازیٹیو چینجز آتے ہیں اور بہت پازیٹیو امپیکٹس آتے ہیں، جن کی چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں. انسان کی زندگی کا لائف سٹائل ہیلدی ہو جاتا ہے، ویٹ کنٹرول ہو جاتا ہے، کولیسٹرول کنٹرول ہو جاتا ہے، شوگر لیولز کنٹرول ہو جاتے ہیں، ایموشنز کنٹرول ہو جاتے ہیں، اینگر مینجمنٹ آ جاتی ہے، اینڈ سو آن اینڈ آن اینڈ آن. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، ایون جو گورے ہیں، جو کہ فارنرز ڈاکٹرز ہیں، وہ بھی یہی بولتے ہیں کہ جس طرح سے یہ روزے اسپیسڈ ہیں، مطلب جس گیپ سے ہیں، جیسے کہ ایک منڈے کو ہے اور پھر ایک تھرسڈے کو ہے، تو وہ گیپ اتنا کمال کا ہے کہ وہ بھی حیران ہیں کہ آخر کار اس گیپ کو جس طرح سے رکھا گیا ہے نبی پاک نے، وہ دس از دا بیوٹی آف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. دس از دا بیوٹی. مطلب ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ آخر یہ گیپ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ باڈی کے لیے اس طرح سے گیپ اتنا ہی ضروری تھا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج لیکن ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے پیر اور جمعرات کے روزے، یعنی کہ منڈے اینڈ تھرسڈے کے روزے. یہ وہ دو روزے ہیں جو کہ سنت بھی ہیں لیکن فرض نہیں ہیں. تو لیکن اگر آپ ان دونوں روزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور رکھنا شروع کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بینیفٹس ہی بینیفٹس ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سینکڑوں فائدے ہیں ان روزوں کو رکھنے کے. صحیح بخاری کی حدیث 574، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر اور عصر کی نماز خاص طور پر پڑھا کرو اور اس کے لیے خاص انتظام رکھو. ویسے تو ساری نمازیں فرض ہیں اور امپورٹنٹ ہیں، لیکن ان دو نمازوں کا خاص ذکر کیا گیا اور خاص اہمیت دی گئی ہے کیونکہ اس ٹائم پر فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ ڈیوٹی چینج ہوتی ہے اور وہ فرشتے اللہ کے ہاں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کی دربار میں حاضر ہوتے ہیں، تو یہ جا کے بتاتے ہیں کہ میرا بندہ جب میں نے ڈیوٹی چینج کری تو وہ نماز میں تھا. اسی طرح جب دوسرا فرشتہ اپنی ڈیوٹی جوائن کرتا ہے تو وہ جا کے اللہ کو بتائے گا کہ جب میں نے ڈیوٹی جوائن کری تو تیرا بندہ نماز میں تھا. اسی طرح ان فرشتوں کی ویکلی ڈیوٹی بھی چینج ہوتی ہے اور وہ ہے منڈے اینڈ تھرسڈے. جامع ترمذی کی حدیث نمبر 745، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیر اور جمعرات کے روزے رکھتا ہوں تاکہ جب فرشتے میرا اعمال نامہ اللہ کے پاس لے کر جائیں تو وہ بولیں کہ تیرا بندہ روزے سے تھا اور جب میں آیا تب بھی روزے سے تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، ویسے منڈے کے جو روزہ ہے نا اس کو ایک ایکسٹرا ایج بھی ملی ہوئی ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منڈے کو پیدا ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، اب آپ سننے والے جو ہیں وہ ایک بار یہ روزہ رکھ کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اچھا اور پازیٹیو چینج اپنی زندگیوں میں ضرور نظر آئے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سنت آپ جگا دیں گے. سنت جگانا جو ہے نا وہ اپنے آپ میں ہی ایک بہت اچھا اور بڑا عمل ہے.
اب آپ خود ہی سوچیں نا کہ فجر اور عصر کی نماز کی حالت میں جب آپ کا اعمال نامہ اوپر جائے، یا پھر پیر اور جمعرات کی روزے کی حالت میں جب آپ کا اعمال نامہ اوپر جائے اور آپ نماز میں ہوں اور روزے سے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا آپ کو اجر ملے گا، سبحان اللہ۔ تو کون نہیں چاہے گا کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو پکڑ لے، بٹور لے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا فضل کیا ہے، اپنا کرم کیا ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور ہمارے لیے جو ہے نا وہ ایک مثال بنا دی۔ اور میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ہمارا ہوتا کیا، ہم لوگ کہاں جاتے، دنیا جاتی کہاں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہ ہوتے۔ میں کیا، میری آل اولاد بھی، میرے ماں باپ بھی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ اللہ تعالیٰ سے میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ہمیں امت بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔